بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ پاک اپنا فضل و کرم ہمیشہ آپ سب کے اوپر قائم و دائم رکھے اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے رکھے۔ انسان چاہتا ہے زندگی میں اس کے زیادہ سے زیادہ دوست ہوں اور وہ سارے کے سارے دوست اس کے اچھے دوست ہوں اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں۔ تو دوستی کی بنیاد اگر کسی اچھے مقصد، اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ رکھی جائے کوئی بھی، تو وہ دوستی ہمیشہ اچھی بھی ثابت ہوتی ہے، مضبوط بھی ہوتی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وقتی طور پر یعنی ٹائم پاس کے اعتبار سے جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دوستی بنائی جاتی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہمارے نوجوان دوستوں کو، نوجوان ساتھیوں کو، ہماری نوجوان نسل کو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی دوستی اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً رکھتے ہیں، اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے مخالفت رکھتے ہیں، تو یہی ایک حقیقت اور اصل چیز ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بابا جی تھے اور ان کا جو بیٹا تھا وہ روزانہ گھر میں لیٹ آتا تھا۔ روز بابا جی نے اسے سمجھانا کہ بیٹا ٹائم سے آیا کرو، جلدی آیا کرو، لیکن وہ کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا اور وہ اکثر لیٹ ہی آتا تھا۔ ایک دن جب وہ رات کو تقریباً 2 بجے کے پاس گھر میں پہنچا تو بابا جی جاگ رہے تھے، اس کے والد جاگ رہے تھے، اور اس کے والد نے سوال کیا کہ بیٹا رات کے 2 بج چکے ہیں اور آپ اس وقت گھر پہ آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میرا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے، میں اس کے ساتھ تھا اور میں جو اکثر جو ہے اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں، اور میرا بہت اچھا دوست ہے، میں اس کا بہت اچھا دوست ہوں، ہماری دوستی بہت پکی اور سچی ہے۔ بابا جی نے کہا یار اتنا اچھا دوست ہے آپ کا، اتنا پیار ہے اس کے ساتھ کہ آپ سارا دن ساری رات اس کے لیے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوتے ہو، تو چلو میں آپ کے دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے بہانہ کیا کہ نہیں ابا جی اس وقت تو بہت ٹائم ہو چکا ہے، اس وقت نہیں، صبح ملوا دوں گا آپ سے۔ تو بابا جی نے کہا نہیں بیٹا، میں آپ کے اچھے دوست سے اسی وقت ملنا چاہتا ہوں۔ باپ کی ضد کے آگے بچہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا اور باپ کو ساتھ لے کے اس اپنے دوست کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس دوست کے دروازے کے پاس جا کے جب پہنچا تو پھر بھی ایک دفعہ والد سے کہا کہ کافی رات ہو گئی ہے، اتنی رات کسی کو تنگ کرنا اچھا نہیں، تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن والد نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں آپ کے اتنے اچھے دوست سے ضرور مل کر جاؤں گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازے سے باہر ایک شخص آیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس لڑکے نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں ہوں اور آپ کے بیٹے کا دوست ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اپنے والد صاحب سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں۔ اس دوست جو لڑکا تھا اس کے والد نے کہا کہ بھئی وہ تو اس وقت سو رہا ہے۔ اس لڑکے نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ اسے جا کر بتائیے کہ اس کا وہ دوست آیا ہے اور بہت ایمرجنسی میں ہے اور اسی وقت آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ والد گیا، والد نے جا کے اپنے بچے کو بتایا، لیکن اس کے بچے نے اگنور کر دیا اور اس نے کہا مجھے بہت سخت نیند آئی ہوئی ہے، وہ اسے بتائیں کہ وہ صبح آ جائے، میں صبح مل لوں گا، ابھی میں اس سے نہیں مل سکتا۔ اس کے والد نے کچھ دیر بعد واپس آ کے یہی جواب دیا تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ جب واپس جانے لگے تو اس لڑکے کے والد نے اس اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو ساتھ والے گاؤں میں میرا ایک دوست ہے، میں آپ کو اس سے ملواتا ہوں۔ وہ بابا جی اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ والے گاؤں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس قریبی گاؤں میں پہنچے، اس دروازے پہ جس دروازے کے پاس وہ بابا لے کے جانا چاہتے تھے اس گھر کے پاس گئے، دروازے کو نوک کیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو تھوڑی اسی دیر بعد ایک اندر سے ضعیف سی آواز آئی کہ کون؟ جب اس کے والد نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں تو اس بندے نے آگے سے جواب نہیں دیا اور واپس چلا گیا، اور یہ تھوڑی دیر دروازے پہ کھڑے رہے، دوبارہ دستک دی، کوئی نہیں آیا۔ تو لڑکا جو ہے وہ بڑا فاتحانہ نظر سے اپنے والد کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جس طرح میرے دوست نے ملنے سے انکار کر دیا، شاید والد صاحب کا دوست بھی اس وقت ان سے نہ ملے۔ لیکن یہ وہ سوچ ہی رہا تھا، اسی سوچ کے دوران دروازہ جو ہے وہ کھلتا ہے اور ایک ضعیف العمر جو شخص ہے وہ سامنے آتا ہے اور اپنے دوست کو یعنی اس لڑکے کے والد کو گلے ملتا ہے اور بڑے زور سے جپھی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یار جو ہے نا
یہ جو دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی ہے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ بہت عرصے کے بعد میرے گھر آئے ہو اور وہ بھی رات کے اس پچھلے پہر میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو شاید کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہوگی، اس لیے میں واپس گیا۔ جتنے میرے پاس جمع پونجی تھی وہ میں ساتھ لایا ہوں، پھر ساتھ میرے بیٹے جو ساتھ والے کمروں میں سو رہے تھے ان کو بھی جگایا ہے کہ شاید میں نے سوچا پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے دوں گا، اگر کہیں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی جہاں پہ بندوں کی ضرورت ہے تو اپنے بیٹوں کو ساتھ بھیج دوں گا اور ساتھ چلا جاؤں گا۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور ایمرجنسی ہے، کوئی کام ہے تو وہ بتائیں تاکہ اس لحاظ سے میں آپ کے ساتھ چلوں۔ مجھے تو خوشی بھی بہت ہوئی ہے کہ آپ اتنے عرصے کے بعد میرے گھر آئے ہو، لیکن ساتھ پریشانی اس بات کی کہ رات کے پچھلے پہر آئے ہو تو میرا دوست کسی مصیبت میں نہ ہو۔ تو اس بابا جی نے کہا نہیں مصیبت کوئی نہیں ہے، اللہ کا شکر، الحمدللہ سب ٹھیک ہے، صرف آپ سے ملنا چاہتا تھا اور اپنے بیٹے کو آپ سے ملوانا چاہتا تھا۔ اور پھر انہوں نے وہ ساری کہانی بھی اس کے سامنے رکھی اور پھر وہاں انہوں نے چائے پی اور رات وہیں پر اسٹے کیا اور صبح وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس کہانی کو سامنے رکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو موجودہ نسل ہے اس کی بالکل نفی کر دی جائے۔ بیٹا نفی کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ دوستی اگر کسی خالص بنیاد پر ہوگی، کسی نیت اچھی پر ہوگی تو وہ انشاءاللہ آپ کے کام یہاں پر بھی آئے گی اور آخرت میں بھی آئے گی۔ لیکن اگر دوستی وقتی ٹائم پاس کے لیے ہے، کچھ چیزیں اپنے لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو اس کی بنیاد پر ہوگی تو وہ وقتی دوستی ہوگی اور وہ فائدہ بھی نہیں دے گی اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ آپ کو مایوسی کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ لہٰذا دوست جب بھی بنائیں سوچ سمجھ کر بنائیں، اپنا حلقہ احباب ایسا بنائیں کہ لوگ بھی کہیں کہ یہ دوست میرے ہونے چاہیے، اور جب آپ کسی کے دوست بنیں تو وہ بھی کسی خالص نیت اور خالص بنیاد پر بنے۔ اور دوستی اصل دوستی وہی ہوتی ہے جو موجودہ دور کو دیکھتے ہوئے کہ جب آپ دونوں کے یعنی دو دوستوں کے آپس میں مفادات ٹکرا رہے ہوں تو ایک دوست دوسرے پہ اپنے مفادات جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی خواہشوں کو ایک دوسرے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب اس نیت پہ، اس سوچ پہ، اس بنیاد پہ دوستی ہوگی تو انشاءاللہ وہ دوستی بہت پکی، سچی اور سکون دینے والی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیوں کے معاملے کرے۔ تھینک یو۔